کوئٹہ کل اور آج خوابوں کے دریچے سے از نعیم بیگ۔ کوئٹہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار کوئٹہ کا پانی پی لیا وہ وہاں دوبارہ ضرور جاتا ہے۔ ہمارے والد 1957-58 میں پہلی بار سینے کے علاج کے خاطر لاہور سے کوئٹہ گئے۔ سینیٹوریم نے طویل علاج کے لیے چند برس روک لیا۔ تب ہم بھائیوں نے وہیں یٹ روڈ اسکول میں پڑھا۔ تفصیل الگ سے رقم کروں گا۔ والدہ بتاتی ہیں کہ انہی دنوں والد نے طے کر لیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسی پرسکون جگہ پر رہوں گا، اور وہی ہوا۔ 1968 میں وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے کر دوبارہ کوئٹہ سیٹل ہو گئے۔ اس بار میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یوں کوئٹہ کو شعوری حالت میں دیکھنے کا پہلی بار موقع ملا۔ شہر کیا تھا، امن و سکون کا گہوارہ تھا۔ زندگی اس قدر لطیف تھی کہ پرندے بھی سہل پرواز کرتے اور چاند کو ڈوبنے کا سہارا درکار تھا۔ میں چند روز پہلے معروف اداکار عابد علی پر ایک مضمون لکھنے کے دوران کچھ دیرینہ اور خوابناک یادوں میں کھو گیا۔ سوچا بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آنکھوں کی نمی اور ان یادوں کو آپ سب سے شیئر کیا جائے۔ حضرت میر سے بے حد معذرت کے بعد کوئٹہ جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ 1935 کے زلزلے کے بعد کوئٹہ کو دوبارہ متوازی یعنی کراس سڑکوں پر مشتمل کھڑا کیا گیا۔ 3 اہم بازار جو انگریزی کے حرف ایل شیپ میں تھے، شمالاً جنوباً ایک اہم سڑک تھی جو ٹھنڈی سڑک کہلاتی، لٹن روڈ نام تھا اس کا۔ اس پر آج گورنر ہاؤس، وزیراعلیٰ ہاؤس واقع ہیں۔ اس کے متوازی ایک بازار تھا جسے جنا روڈ کہا جاتا ہے۔ اس پر انگریزوں کے زمانے سے ہی بڑی بڑی دکانیں ہوا کرتی تھیں جو سڑک سے 2-3 فٹ اونچی ہوا کرتی۔ ان دکانوں کی سیڑھیوں پر اکثر بعد از شام کوئٹہ کے معززین، جن میں نوابین اور سردار بھی شامل تھے، قہوہ پیتے نظر آتے۔ راقم نے ان سرداروں کو، جن میں بھگٹی صاحب، مینگل صاحب، بزنجو صاحب، خاران والے نوشیروانی صاحب کو خود چاونی جاتے ہوئے دائیں جانب کی میڈیکل دکانوں کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا ہے۔ سامنے فرح ہوٹل کے پہلو میں باہر سمت خان چکزئی صاحب و دیگر پٹھان معززین بیٹھتے تھے۔ بھگٹی صاحب ہمیں اکثر لوڈز ہوٹل کے لان پر بھی بیٹھے نظر آتے، جہاں ان کے ارد گرد چند دیگر عزما بھی ہوتے۔ ان دنوں لوڈز ہوٹل میں سر شام ہی اس کے بڑے لان میں بار کھل جاتا، اور احباب بادنوش بار سے لطف اندوز ہونے کے لیے سر شام چلے آتے اور دیر تک محفلیں جمی رہتی۔ دوسری طرف ہم جیسے فقرے بھی کبھی لوڈز کے بار اور کبھی تڑوں پر بیٹھے قہوہ سے لطف اندوز ہوتے۔ یہ وہ دن تھے جب کوئٹہ چاونی میں عوام کے پیدل چلنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہم جنا روڈ سے چند لڑکے نکلتے، پیدل چلتے ہوئے پانی تقسیم تک پہنچتے، اور پھر پاک فورسز سینما کی کینٹین سے چائے پیتے اور پیدل آرڈیننس ڈپو سے ہوتے ہوئے واپس جنا روڈ کی طرف نکل جاتے، جہاں ایک بار پھر لبرٹی یا میٹروپول پر محفل جمتی۔ فیس بک پر ایک نامعلوم دوست کوئٹہ کے بارے میں کیا خوب لکھتے ہیں۔ آرڈیننس ڈپو کا صبح شام بجنے والا سائرن، 601 کلی کیمپ، پانی تقسیم، میر قلم کا کھوکھا، پاک فورسز کی کینٹین، ہزارہ ہوٹل، سٹاف کالج، توپو والا باغ، رابرٹ مارکیٹ، چلتن مارکیٹ، شارع گلستان، بجلی روڈ، چلتن بابا، مکڑی گراؤنڈ، گورا قبرستان، 9 گزا بابا، سپن کاریز اور ولی تنگی۔ یہ تمام وہ جگہیں ہیں جو کوئٹہ کینٹ میں واقع تھی یا کینٹ سے ان کا تعلق تھا۔ انہی جگہوں پر ہمارا وقت گزرا۔ کبھی اسکول سے بھاگتے تو چاونی کا رخ کرتے کہ کوئی ہمیں پکڑ نہ سکے۔ ہماری ساری تفریح گاہیں، ساری یادیں کوئٹہ چاونی سے وابستہ ہیں۔ کول مائنز پر کام کرنے والے سواتی بائی ہفتے میں ایک مرتبہ شہر آتے۔ ان کی گہما گہمی، کوئٹہ کے قنداری نان، تاتا بلبلی کے چولے، نمکین روش، سڑکوں کے کنارے توے پر بھونی جانے والی کلیجی کی خوشبو، کھجی والے مٹکے کی کھٹی ترش لسی، پاک فورسز کے پکوڑے، بسم اللہ کے پائے،
بلدیہ اور سوزا کے پیٹیز، بابو کے تکے، ماما ہوٹل، پرنس روڈ کی چھت، ریگل، امداد اور راحت سینما کے ہنگامے، ٹکٹ نکالنے کے ماہر دوست، سیٹوں پر جھگڑا، والی بال اور فٹ بال کے ٹورنامنٹس، کوئٹہ فش کی مچھلیاں، چلخوزے اور شینے کی ریڑیاں، رواش اور خٹول یعنی جنگلی ٹیولپ، ہنہ روڈ کے جنگلی گلاب، سنجت اور جنگلی چنبیلی، لیونڈر کے کانسی پھولوں سے لدی وادیاں، فائر بریگیڈ کا بوڑھا ہزارہ سٹاف، قلعہ کاسی کے شوخ نوجوان، سریاب کے بسوں کے آوارہ کنڈکٹرز اور چرسی ڈرائیورز، شالدرہ اور ہدہ سے والدین کا بچوں کو ڈرانا، ہر سال آنے والے یورپین سیاح اور ان کے کارواں، 7 ٹائپ مکانوں کی ٹین کی چھتوں سے لٹکتی برف کی قلفیاں، ششٹخا چاقو کھول کر ڈرانے والے ہزارہ بدماش، کوئٹہ کی معصوم بوہرا برادری، قنداری نان بائی، اردو بولنے والے بابو، بڑے لانگ کوٹ اور قراقلی پہننے والے وزادار پٹھان، شرمیلے بلوچ، ذہین پنجابی، سخت گیر سرائکی اساتذہ، معصوم مری، اطراتے براہوی، خاموش کشمیری، کھٹ کھٹ دیکھنے والے اچکزئی، مسجد کی روٹی مانگتے طالب، غرض سبھی اس شہر کا حسن تھے، ایک ایسا حسن جس کی اب یاد ہی باقی رہ گئی ہے، جو ایک خواب بن کے رہ گئی ہے۔